اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رہنے والوں، شرک سے بچنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، مگر جن کے دلوں میں آپس میں کینہ ہو ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کو رہنے دو، ان کی بخشش مغفرت اس وقت تک نہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں اور آپس میں راضی نہ ہو جائیں۔ اور یہ الفاظ حدیث پاک میں 3 بار فرمائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، ان کی ابھی مغفرت نہیں ہے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے اور اپنے دلوں کو کینے سے پاک نہیں کر لیتے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان 15ویں شعبان کی شب یعنی شعبان المعظم کی جو نصف رات ہے، نصف شعبان کی جو رات ہے یعنی 15ویں شب جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف، اپنے بندوں کی طرف جھانکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ مشرک ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں کینہ ہے، کینہ پالتا ہے اپنے دل میں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آپ کینے کی قباحت کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ مشرک کے ساتھ کینہ پرور کا ذکر کیا گیا، مشاہن کے الفاظ ہیں حدیث پاک میں، اور شہنا جو ہے وہ کینے کو کہا جاتا ہے، دلی رنجش اور عداوت کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کینے سے اپنے قلب کو پاک رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے صحیح سند کے ساتھ، اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی سرایت کر گئی ہے۔ وہ بیماری جو پہلی امتوں کے اندر تھی اب تمہارے اندر بھی وہ بیماری آ گئی ہے، اور وہ بیماری کینہ اور حسد ہے، بغض اور حسد ہے۔ فرمایا یہ بیماری مونڈنے والی ہے، یہ مونڈنے والی ہے، مونڈ دیتی ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، جیسے سر کے بال ہیں، بالوں کو مونڈنے والی نہیں، یہ بیماری آدمی کے دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اب بتائیں جب آپ مونڈتے ہیں بالوں کو، آپ اسرا پھیرتے ہیں تو کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ بال کو باقی بچتا ہے؟ اب آپ اس کو مونڈتے ہیں، اسرا پھیرتے ہیں، بلکہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو جس کے اندر بیماری ہے حسد والی اور کینے والی، بغض والی بیماری ہے، تو وہ مسلسل اس بیماری کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ جس کے بارے میں کینہ ہے، جس سے رنجش ہے، کبھی اس کی غیبت کرے گا، کبھی اس کی چغلی کرے گا، کبھی اس پہ بہتان تراشی کرے گا، کبھی اس کی عزت پہ حملہ کرے گا، کبھی اس کی جان پہ حملہ کرے گا، کبھی اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کی تو تسکین ہی اس بات میں ہے نا کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، تو وہ مسلسل گناہوں کا ارتکاب، نافرمانیوں کا ارتکاب، قرآن و سنت کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب، جہنم میں لے جانے والے کاموں کا اور امور کا ارتکاب کرتا رہے گا، جو اپنے دین کو گویا کہ مونڈ رہا ہے۔ تو یہ بیماری جو اس کے قلب میں موجود ہے وہ اس کے دین کو مونڈ رہی ہے، اس کے دین کو تباہ کر رہی ہے۔ تو یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، اس لیے اپنے قلب کو کینے سے پاکیزہ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھی انسان اس کا بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب کینے سے اپنے آپ کو کس طرح پاکیزہ بنایا جائے، اس کے بارے میں متعدد اعمال نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں۔
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمل بتا دوں جس کو تم اختیار کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا وہ عمل یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، ہر مسلمان بھائی کو سلام کرو۔ سلام کرنا یہ ایسا عمل ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب محبت دل میں آئے گی تو جو کینہ ہے، رنجش ہے، عداوت ہے، وہ خود چلی جائے گی۔ محترمہ مالک کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے دل کا کینہ جاتا رہے گا، اور ایک دوسرے کو ہدیہ، گفٹ، تحفہ دیا کرو، اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور دلی رنجش اور عداوت جاتی رہے گی۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے، یعنی مصافحہ کرنا اور پھر ہدیہ دینا۔ تو اس عمل سے بھی اپنے قلوب کو کینے سے صاف اور پاکیزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسند احمد کی روایت ہے جس کے آخر میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے قلب کو کینے سے صاف کرنا چاہتا ہے اور کینہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو اور جو کینہ ہے وہ جاتا رہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ ماہ صبر یعنی ماہ رمضان پاک کے روزے رکھے، اور اس کے ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھے۔ تو ماہ رمضان پاک کے روزوں کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کے 3 روزے رکھے گا تو اس کی برکت سے اس کا جو قلب ہے وہ کینے سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ جو کینے والی فضا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، آپس میں پیار محبت پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو درجے میں نماز، روزے اور صدقہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، وہ ایسا کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقہ و خیرات سے بھی افضل؟ فرمایا آپس میں صلح کر لینا، رنجش دور کر کے، کینہ دور کر کے، اپنے دلوں کی جو دلوں کے اندر رنجش ہے وہ دور کر کے آپس میں راضی ہو جانا، صلح کر لینا، یہ نماز، روزے، صدقات و خیرات سے اعلیٰ افضل عمل ہے۔ فرمایا جو آپس میں رنجش ہے، ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، یہ تو دین کو مونڈ دینے والی شے ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس فرمان کے اندر بھی اپنے امتیوں کو باہمی صلح کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن میں بھی ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر 2 بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو، صلح کروا دیا کرو۔ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر 2 میں ناراضگی ہو جائے تو صلح کروا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ آپس میں صلح رکھا کرو۔ تو یہ صلح والا جو عمل ہے یہ کینے سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانے والا عمل ہے۔